بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس اینڈ ویورز، کیسے ہیں سب؟ امید کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے کرم و فضل سے آپ سب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ تو جیسا کہ آپ تھمبنیل سے آپ نے پڑھ ہی لیا ہوگا، بالکل صحیح پڑھا کہ فارمیسی اسسٹنٹ اور فارمیسی ٹیکنیشین کے طلباء جتنے بھی ہیں اسٹوڈنٹس ہیں ان کے لیے ایک بہت بڑی خبر ہے کہ متوقع ڈیٹ شیٹ کا اعلان آپ کے سامنے ہے، جو ابھی میں آپ کو ڈیٹیل کے ساتھ بتاؤں گا۔ یہ جو خبر NTS کا ایک لیٹر ہے جو سوشل میڈیا پر فیس بک پر واٹس ایپ پر گردش کر رہا ہے، اور اسٹوڈنٹس اس کے بارے میں پوچھ رہے تھے کہ سر یہ کیا ہے، ہمیں اس کے بارے میں بتائیں۔ تو میں آج اس کی حقیقت بتانے جا رہا ہوں کہ اصل حقیقت کیا ہے، اور فارمیسی اسسٹنٹ اور فارمیسی ٹیکنیشین کے سپلیمنٹری ایگزام اور اینول ایگزام کب ہوں گے، اور متوقع تاریخ کون سی ہوگی، اور آئندہ امتحان فارمیسی کونسل خود لے گی یا NTS لے گا، اور NTS کے لیٹر کی اصل حقیقت کیا ہے۔ یہ اسٹوڈنٹس کے لیے بہت ہی اہم نیوز ہے۔ تو ان تمام سوالات کا جواب جاننے کے لیے ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیں تاکہ آپ مکمل کنفیوژن سے باہر نکل سکیں۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان کا میڈیکل فیلڈ میں تعلیمی رہنمائی کا سب سے بڑا چینل کریٹیو کیمسٹری اینڈ میڈیکل ایجوکیشن، جو دیتا ہے آپ کو پنجاب فارمیسی کونسل کی ہر قسم کی اپڈیٹس، اور پنجاب فارمیسی کونسل کی ایڈمیشنز اور سپلیمنٹری ایڈمیشنز اور اینول ایگزامینیشن کے بارے میں مکمل معلومات۔ اس لیے اس چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو پنجاب فارمیسی کونسل کی طرف سے ملنے والی ہر نیو اپڈیٹ بر وقت ملتی رہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ سب سے پہلے ہمارے کچھ دوست یوٹیوب پہ یہ کنفیوژن پھیلا رہے ہیں، اور وہ اسٹوڈنٹس کو یہ بتا رہے ہیں کہ یہ لیٹر فیک ہے۔ یہ جو لیٹر آپ کو سامنے NTS کا نظر آ رہا ہے، جس میں سپلیمنٹری ایگزام کے حوالے سے ڈیٹس کا اعلان کیا ہوا ہے، ڈیٹس فائنل کی ہوئی ہیں، تو کچھ دوست یہ کنفیوژن پھیلا رہے ہیں کہ یہ لیٹر فیک ہے۔ تو نوٹ کر لیں کہ یہ لیٹر فیک نہیں ہے، یہ لیٹر اوریجنل ہے۔ یہ لیٹر کب لکھا گیا، کیسے لکھا گیا اور کیوں لکھا گیا، یہ میں بعد میں بتاتا ہوں، لیکن اس چیز کو نوٹ کر لیں کہ کچھ دوست جو یہ کنفیوژن پھیلا رہے ہیں کہ یہ لیٹر فیک ہے، اور اس کی وجہ یہ بتا رہے ہیں کہ NTS ایک ہی مہینے میں یہ ٹیسٹ منعقد نہیں کر سکتا، ایسا کبھی نہیں ہو سکتا۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ جس جنوری میں فارمیسی ٹیکنیشین کے ایگزام ہیں، اور فارمیسی اسسٹنٹ کے بھی 31 جنوری کو ہوں گے، اور فارمیسی ٹیکنیشین کے اینول ایگزام 31، 19 یا 20 مارچ کو ہوں گے، یعنی کہ فروری اور مارچ کے مہینے میں سارے امتحانات ہو جائیں گے، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایسا نہیں ہو سکتا۔ لیکن اب میں آپ کو تھوڑا سا NTS کے بارے میں بتاتا چلوں کہ کیا ہو سکتا ہے اور کیا نہیں ہو سکتا۔ تو یہ آپ کے سامنے میں نے NTS کی ویب سائٹ کا ڈیش بورڈ بھی کھولا ہوا ہے، اور اس میں اس کا لیگل سٹرکچر آپ کے سامنے ہے۔ لیگل سٹرکچر میں انہوں نے بتایا ہوا ہے کہ ہمارے 250 فل ٹائم امپلائیز ہیں، اور 10,000 ہائیلی ٹرینڈ پرسنل ہیں فار ٹیسٹ پروکٹرنگ، یعنی کہ ٹیسٹ کو ہیلڈ کروانے کے لیے 10,000 یعنی کہ ہمارے پرسنل ہیں۔ اور پھر ساتھ لکھا ہوا ہے کہ ایک دن میں ہم 1,00,000 ایپلیکیشنز کو پروسیس کرنے کے قابل ہیں۔ اتنی قابلیت ہے، اتنی کیپیبلٹی ہے کہ ایک دن میں 1,00,000 ایپلیکیشنز کو ہینڈل کر سکتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کے مختلف 68 شہروں میں ایک ہی دن میں 3,00,000 ٹیسٹ، 3,00,000 طلباء کے ٹیسٹ لینے کی صلاحیت رکھتا ہے یہ ادارہ۔ تو یہ اس کا لیگل سٹرکچر تھا۔ تو وہ دوست جو کہہ رہے ہیں اس وجہ سے فیک کہہ رہے ہیں کہ یہ NTS لے نہیں سکتا، تو وہ غلط کہہ رہے ہیں۔ اس کو نوٹ کر لیں کہ یہ لیٹر فیک نہیں ہے۔ اب لیٹر کی اصل حقیقت کیا ہے اس کے بارے میں بات کریں گے۔ اصل لیٹر کی حقیقت یہ ہے کہ اس میں NTS نے، نیشنل ٹیسٹنگ سروسز نے ایک یہ جو لیٹر ایشو کیا ہے، یہ انہوں نے اپنی طرف سے نہیں کیا، بلکہ یہ پنجاب فارمیسی کونسل کا جو لیٹر آیا تھا 28 دسمبر کو، اس کے جواب میں یہ لیٹر لکھا گیا ہے۔ اور اس میں کون کون سے اسٹوڈنٹس کے سپلیمنٹری اور اینول ایگزام کی بات ہو رہی ہے، یہ نوٹ کر لیں کہ فارمیسی اسسٹنٹ کے پہلے جو 38 ایگزام ہوا ہے، 38واں ایگزام،
اور 38ویں ایگزام سے پیچھے پیچھے جتنے بھی اسٹوڈنٹس ہیں جن کی کوئی سپلی آئی ہے وہ سارے اس میں اپیئر ہو سکتے ہیں، اور اپیئر ہوں گے ان کو کال لیٹر آئے گا۔ اور دوسرے نمبر پہ فارمیسی ٹیکنیشین کے سپلیمنٹری ایگزام، اس کا جو سیشن 2018 اور 20 ہے پارٹ 2، اور سیشن 2019 سے 2021 اس میں پارٹ 1 کے ایگزام ہیں۔ اور فارمیسی ٹیکنیشین اس کے بعد فارمیسی ٹیکنیشین اینول ایگزام کا بھی یہاں پہ ڈیٹ دی ہوئی ہے، اس ڈیٹ میں سیشن 2019 سے 2021 کے پارٹ 2 کے ایگزام بھی ہوں گے، اور سیشن 2020 سے 2022 کا جو پارٹ 1 ہے اس کے ایگزام بھی ہیلڈ ہو سکتے ہیں۔ تو اب ہم چلتے ہیں آگے کہ لیٹر میں کیا لکھا ہوا ہے۔ لیٹر یہ جو ہے پنجاب فارمیسی کونسل نے 28 دسمبر 2021 کو این ٹی ایس کو ایک لیٹر لکھا تھا، جو لیٹر نمبر بھی آپ کو سامنے نظر آ رہا ہے، کہ اس نے کہا تھا کہ یہ کائنڈلی مہربانی کر کے ہمارے ٹیسٹ منعقد کروائیں، ہم امتحان لینا چاہ رہے ہیں تو آپ ہماری طرف سے امتحان کو منعقد کروائیں۔ تو اس لیٹر نمبر کے جواب میں یہ لیٹر لکھا گیا این ٹی ایس کی طرف سے 5 جنوری 2022 کو یہ لیٹر این ٹی ایس کی طرف سے لکھا گیا، جس میں اس کا ڈسپیچ نمبر 1480 بھی موجود ہے، یہ آپ ویریفائی بھی کر سکتے ہیں۔ اور یہ لیٹر لکھا گیا ٹو دا سیکرٹری پنجاب فارمیسی کونسل لاہور کو، اس کا ایڈریس بھی ساتھ لکھا ہوا ہے، اور سبجیکٹ یہ ہے کہ کنڈکشن آف ایگزامینیشن آف فارمیسی ٹیکنیشین اینڈ فارمیسی اسسٹنٹ، کہ ان کے امتحانات کو منعقد کروایا جائے۔ تو اب اصل بات کی طرف آتے ہیں، اس میں سیریل نمبر 1 میں ہے فارمیسی ٹیکنیشین کے سپلیمنٹری ایگزام، اس میں بتایا ہوا ہے کہ نمبر آف اسٹوڈنٹس ایسٹیمیٹڈ، یہاں پہ ایسٹیمیٹ لگا کر بتایا ہوا ہے۔ یہ ایسٹیمیٹڈ کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ این ٹی ایس پہلے بھی فارمیسی اسسٹنٹ اور ٹیکنیشین کے ایگزام لیتا رہا ہے، اور ان کو فارمیسی اسسٹنٹ اور ٹیکنیشین کے اسٹوڈنٹس کا اندازہ ہے کہ ہر سال کتنے آ رہے ہیں، تو اس حوالے سے انہوں نے ایسٹیمیٹ لگا کے بتایا ہوا ہے کہ 7000 اسٹوڈنٹ ہوں گے جو سپلیمنٹری کا امتحان دیں گے۔ اور انہوں نے پھر آگے بتایا ڈیٹا شیئرنگ ڈیٹ، یہ کون سی ڈیٹ ہے؟ یہ انہوں نے ڈیٹ وہ بتائی ہوئی ہے جس میں اگر فارمیسی کونسل کی طرف سے اجازت مل جائے تو وہ اس ڈیٹ کو باقاعدہ طور پر ڈیٹ شیٹ کی اناؤنسمنٹ کر دیں گے 17 جنوری کو، اور اس کے بعد ٹیسٹ کب ہوگا؟ 12 اور 13 فروری 2022 کو، اور رزلٹ اس کی ٹیسٹ کی رزلٹ بھی دے دیا جائے گا 14 مارچ کو، یعنی کہ ٹھیک ایک مہینے بعد رزلٹ دے دیا جائے گا۔ اور پاکستان کے اصول و ضوابط قانون کے مطابق ہونا بھی ایسے ہی چاہیے کہ ٹیسٹ کے فوراً ایک مہینے بعد ٹیسٹ رزلٹ دیا جائے۔ پہلے پنجاب فارمیسی کونسل نے جو 5 ماہ کے بعد رزلٹ دیا وہ انتہائی اللیگل ایکشن تھا، انتہائی اللیگل کام کیا ہے جو انہوں نے عین ٹائم کے اندر رزلٹ اناؤنس نہیں کیا تھا۔ دوسرے نمبر پہ ہے فارمیسی اسسٹنٹ کے سپلیمنٹری ایگزام، یہاں پہ ایسٹیمیٹڈ اسٹوڈنٹس کی تعداد ہے 4000، اور وہ 31/1/2022 کو ڈیٹ شیٹ کا اناؤنسمنٹ کریں گے، اور 26-27 فروری کو ٹیسٹ کی ڈیٹ ہوگی، اور 30 مارچ 2022 کو اس کا رزلٹ بھی اناؤنس کر دیا جائے گا۔ اس کے بعد سیریل نمبر 3 میں انہوں نے بتایا کہ فارمیسی ٹیکنیشین کے جو اینول ایگزام ہے سپلیمنٹری کے بعد نیکسٹ اینول ایگزام کا بھی انہوں نے بتا دیا کہ اس کے اندر جو ایسٹیمیٹڈ اسٹوڈنٹس ہیں یہ بہت زیادہ ہیں، تقریباً 25,000 ہیں۔ تو 25,000 اسٹوڈنٹس، اور ان کی ڈیٹا شیئرنگ جو ہوگی، ڈیٹ شیٹ کا اناؤنسمنٹ ہوگی وہ 21 فروری کو ڈیٹ شیٹ کی اناؤنسمنٹ کی جائے گی، اور ٹیسٹ ڈیٹ ہوگا جی 19 اور 20 مارچ کو، اور ٹھیک 2 مہینے بعد، کیونکہ اسٹوڈنٹس کی تعداد 25,000 ہے اس لیے انہوں نے 2 مہینے کا ڈیفرنس ڈالا ہوا ہے کہ 2 مہینے کے بعد ٹیسٹ کا رزلٹ بھی آؤٹ کر دیا جائے گا۔ تو اب ہم بات کرتے ہیں کہ پیراگراف نمبر 1 میں این ٹی ایس کا لیٹر جو گردش کر رہا ہے جو آپ کے سامنے ہے، اس کے پیراگراف 1 میں کیا لکھا ہوا ہے؟ وی آر تھینکفل ٹو یو فار یور ٹرسٹ آن میرٹ بیسڈ سروسز آف نیشنل ٹیسٹنگ سروسز۔ انہوں نے کہا کہ ہماری نیشنل ٹیسٹنگ سروس پر اعتماد کرنے کے لیے ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں، لیکن اہم بات جو کیا ہے وہ ہے، کہتا ہے کہ ڈیٹیل آف دا ٹائم لائن پروپوزڈ فار دا ایگزامینیشن کنڈکشن آر گیون بلو۔ اس میں ایک لفظ لکھا ہوا ہے پروپوزڈ۔ پروپوزڈ کا میننگ ہوتے ہیں متوقع تاریخ، کہتا ہے کہ متوقع تاریخیں
ہم نے دیتی ہیں، ڈیٹ شیٹ اناؤنس کرنے کی متوقع تاریخ بتا دی ہے، پھر ٹیسٹ کب ہوگا، امتحانات منعقد کب ہوں گے اس کی بھی متوقع تاریخ دے دی، اور اس کے بعد اس کا رزلٹ کب آئے گا اس کی بھی متوقع تاریخ ہم نے اناؤنس کر دی ہے، بتا دی ہے کہ یہ ہماری پرپوزڈ ڈیٹس ہوں گی۔ اور پیراگراف نمبر 2 میں اصل حقیقت کیا ہے؟ یہ پنجاب فارمیسی کونسل کے نام پہ ایک سیاہ دھبا ہے جو کہ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ یہ پیراگراف نمبر 2 میں کیا بتایا گیا ہے ذرا غور سے آپ سن لیں، میں بتا رہا ہوں۔ Moreover, it is requested that our pending receivable amounting Rs 14.984 million dated 2 ستمبر 2021 may kindly be released at the earliest۔ اس میں بتایا ہوا ہے کہ یہ سارا جو پروسیس ہے، پرپوز ڈیٹس ہیں، اور یہ پروسیس جو ہے یہ کرنے سے پہلے آپ ہمیں اپنی بقایا جات کو کلیئر کریں۔ وہ بقایا جات جو پنجاب فارمیسی کونسل لاہور نے دینے تھے NTS کو سابقہ ٹیسٹوں کی مد میں، تو وہ نہیں دیے گئے، تو وہ انہوں نے کہا کہ 2 ستمبر 2021 کو یہ آپ نے دینی تھی ہمیں مقدار 15 تقریباً یعنی کہ 15 ملین، اور 15 ملین کا مطلب ہے 1,50,00,000 روپے پنجاب فارمیسی کونسل کی طرف ابھی پینڈنگ ہیں جو کہ انہوں نے دینے تھے، ابھی نہیں دیے، اور انہوں نے کہا ریکویسٹ کی کہ یہ ہمیں فوراً ریلیز کر دیے جائیں، اور کہتا ہے کہ اس وجہ سے اٹ ول بی ہائیلی اپریشیٹڈ، اس کو اپریشیٹ بھی کیا جائے گا، اینڈ فردر ریکویسٹڈ ٹو اسٹریم لائن پیمنٹ پروسیس، کہ اس سے ہم جو اپنے ٹیسٹوں کا جو پروسیس ہے، یہ جو پیسے آئیں گے اس سے ہم اپنے ٹیسٹوں کے پروسیس کو اور اس کی پیمنٹ کی اسٹریم لائن کو ہم جاری کریں گے فار ٹائملی ڈسبرسمنٹ آف فنڈز، تاکہ ہم فنڈز کو ڈسپرس کریں ان لائن ود سائنڈ کانٹریکٹ ایگریمنٹ، اس ایگریمنٹ کو مزید جاری رکھنے کے لیے یہ فنڈز کا جاری ہونا انتہائی لازمی ہے۔ اور اس کے بعد بھی وہ کہہ رہا ہے بھی پیمنٹ کا جو سلسلہ ہے یہ جاری رہنا چاہیے تاکہ نیکسٹ آنے والے یہ جو امتحان ہیں، پرپوز ڈیٹس ہیں، ان پرپوزڈ متوقع تاریخوں میں امتحانات منعقد کروا دیے جائیں۔ تو اب مین ایشو کیا ہے، میں اب آپ کو پھر یہ بتا رہا ہوں کہ NTS کی جو ویب سائٹ ہے، NTS والے یہ اسٹوڈنٹس کی فیور میں ہیں، یہ چاہتے ہیں کہ اسٹوڈنٹس کے سپلیمنٹری امتحانات فروری میں کروا دیے جائیں اور فارمیسی ٹیکنیشین کے اینول ایگزام مارچ کے مہینے میں منعقد کروا دیے جائیں، اور 1-2 ماہ کے اندر رزلٹ بھی دے دیا جائے۔ اس کا مطلب ہے NTS والے تو اسٹوڈنٹس کے حق میں ہیں، لیکن پنجاب فارمیسی کونسل اس کے جواب میں اب کیا بتاتی ہے، پیمنٹ ریلیز کرتی ہے یا نہیں کرتی، یہ ڈیپینڈ کرتا ہے پنجاب فارمیسی کونسل میں۔ تو قوی امید ہے کہ پنجاب فارمیسی کونسل NTS کو پیمنٹ کر دے گی، اور اس کے علاوہ پنجاب فارمیسی کونسل کے پاس کوئی چارہ بھی نہیں ہے، اسے یہ پیمنٹ دینا ہوگی، ادروائز مزید یہ بدنام ہو جائے گی فارمیسی کونسل۔ تو اس لیے امید یہی ہے کہ یہ پیمنٹ دے دی جائے گی اور NTS اس کے رزلٹ ہیلڈ کروائیں گے۔ تو اسٹوڈنٹس پوچھ رہے تھے کہ سر یہ بتائیں کہ آئندہ امتحانات پنجاب فارمیسی کونسل خود لے گی یا NTS لے گی؟ تو اس کو میں دوبارہ کلیئر کرتا چلوں کہ اگر یہ پیمنٹ پنجاب فارمیسی کونسل والے NTS کو دے دیتے ہیں اور مزید جو پرپوز ڈیٹس ہیں ان میں جو ایگریمنٹ ہوگا اس کی پیمنٹس کے حوالے سے بھی اگر یقین دہانی کروا دیتے ہیں تو یہ آئندہ آنے والے امتحانات NTS لے گی، فارمیسی اسسٹنٹ کے اور فارمیسی ٹیکنیشین دونوں امتحان NTS لے گی۔ لیکن اگر پنجاب فارمیسی کونسل یہ اماؤنٹ پے نہیں کرتی تو پھر اس کے بارے میں کوئی بھی بات حتمی طور پر نہیں کہی جا سکتی۔ اب طلباء کا اور جو اسٹوڈنٹس ہیں یہ ٹوٹل تقریباً میں نے اندازہ لگایا 7,000 جمع 4,000 جمع 25,000 یعنی کہ ٹوٹل 36,000 اسٹوڈنٹس ہیں۔ تو یہ 36,000 طلباء کا مستقبل جو ہے اس ٹائم پنجاب فارمیسی کونسل کے ہاتھ میں ہے کہ وہ ان اسٹوڈنٹس کے ساتھ، ان کے مستقبل کے ساتھ کھیلنا بند کر دے یا وقت پر پیمنٹ کر کے ان کے مستقبل کو سنوارنے کے لیے بہتر اقدام کرتی ہے۔ تو اسٹوڈنٹس کو اور طلباء کو امید ہے
کہ اب یہ پیمنٹ ہو جائے گی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ یہ سارا پروسیس جینون ہے، اور یہ سارا پروسیس کس کے نتیجے میں ہوا؟ یہ جو فارمیسی اسسٹنٹ اور فارمیسی ٹیکنیشین کے اسٹوڈنٹس نے احتجاج کیا تھا، اس کے نتیجے میں جو انہوں نے ڈیٹ دی تھی کہ 24 دسمبر کو ہم یہ فائنلائز کریں گے، تو وہ انہوں نے 28 دسمبر کو فائنل کر کے یہ لیٹر این ٹی ایس کو لکھا، اور اس کے جواب میں 5 جنوری کو این ٹی ایس نے یہ لیٹر دوبارہ پنجاب فارمیسی کونسل کو لکھ دیا کہ یہ پیمنٹس کلیئر کریں اور اپنا نیکسٹ پروسیس کو پروسیڈ کیا جائے۔ تو دوسری کہ ایک احتجاج کے نتیجے میں یہ سارا پروسیس ہوا، اور دوسرا لاہور ہائی کورٹ کے جو آرڈر تھے کہ 30 دن کے اندر اندر شیڈول کو جاری کیا جائے اور فردر پروسیس کو جاری کیا جائے، تو یہ اس کے نتیجے میں بھی یہ لیٹر لکھا گیا، اور اس کے لیٹر کے جواب میں کیونکہ اب طلباء کا جو احتجاج ہے اس کا بھی بہت وزن ہے، اس کی وجہ سے اور لاہور ہائی کورٹ کے آرڈرز کی وجہ سے، کیونکہ دونوں چیزوں کا پریشر ہے پنجاب فارمیسی کونسل پہ، اس لیے امید یہی ہے کہ پنجاب فارمیسی کونسل این ٹی ایس کو فوراً پیمنٹ کر دے گی، اور اس کی بنیاد پر این ٹی ایس جو ہے بہت جلد متوقع تاریخوں کو کنفرم ڈیٹوں میں تبدیل کر دے گی انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو، اور میری آپ سب دوستوں کے لیے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو کامیاب کرے۔ اور آپ کے لیے میسیج یہ ہے کہ ان متوقع طریقوں سے کچھ طریقیں آگے پیچھے بھی ہو سکتی ہیں، کچھ تاخیر بھی ہو سکتی ہے وہ آفیشیلی معاملات کو ہینڈل کرنے کے لیے، تو آپ اسی طریقوں کے حوالے سے فروری یا مارچ کے حوالے سے اپنی تیاری جاری رکھیں، اور فارمیسی اسسٹنٹ اور فارمیسی ٹیکنیشین مزید تیاری میں تاخیر نہ کریں، اپنی تیاری اچھے طریقے سے کریں تاکہ کوئی بھی اسٹوڈنٹ کے فیل ہونے کے چانس نہ ہوں، اسٹوڈنٹس میکسیمم طور پر پاس ہو سکیں۔ اگر کسی اسٹوڈنٹ کو کوئی ہیلپ لائن چاہیے ہو، کوئی گائیڈ لائن چاہیے ہو فارمیسی اسسٹنٹ اور ٹیکنیشین کے حوالے سے، تو وہ گائیڈ لائن بھی لے سکتا ہے، اور میں ڈسکرپشن میں اپنا واٹس ایپ نمبر دے دوں گا، تو آپ اس واٹس ایپ نمبر پر بھی رابطہ کر کے معلومات بھی لے سکتے ہیں، گائیڈ لائن بھی لے سکتے ہیں، اور تیاری کے لیے بھی رابطہ کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو کامیاب و کامران کرے، آمین۔